پھر دن ہوا پرانی رات کا، کرے سو شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ کلسیوں 3 باب 12ویں آیت۔ عزیزو، خوبصورت کائنات اور آراستہ یہ جہان اس خالق خدا کا عظیم شاہکار ہے، اور اس کے مکین بنی نوع انسان اس کی حیرت انگیز تخلیق، جو خالق خدا کی صورت اور اس کی تمام تر خوبیوں یعنی محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری کی صفات کے ساتھ وجود میں آیا۔ ایک ایسا انسان جس کے ساتھ رفاقت کے لیے خداوند خدا خود باغ عدن میں آتا، پر افسوس گناہ کے باعث اس خوبصورت منظر کے رنگ بکھر گئے۔ یوں نسل انسانی کی فطرت بھی کافی حد تک تہ و تیغ ہو گئی، اور یہ سارا فتنہ ہمارے اصلی دشمن ابلیس کا برپا کیا ہوا ہے، جس کو خداوند خدا نے اپنے بیٹے یسوع کی جان کی قربانی کی بدولت زائل کر دیا۔ آزاد مرضی جینے والے انسانوں میں سے جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق دیا، اور دوبارہ ابلیس کے منصوبوں سے بچنے کے لیے اپنا مددگار پاک روح عطا کیا۔ یوں روح کا پھل اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ انسانی فطرت میں بحال ہوا، مگر کمزور جسم کے باعث مسیح میں نیا مخلوق بننے کے باوجود اس کی صفات اور اس کے مزاج کو مکمل طور پر اپنانے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ادھر ابلیس بھی اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ خدا کے لوگوں کا امن اور سکون برباد کر کے انہیں مایوسی اور نا امیدی سے دوچار کرے۔ عزیزو، وقت کے ساتھ ہماری زندگی منفی اور مثبت حالات کے دھارے پر چلتی رہتی ہے، کبھی مایوسی تو کبھی امید، کبھی ناکامی تو کبھی کامیابی، مگر کمزور فطرت کے باعث منفی سوچ ہم پر حاوی رہتی ہے۔ ہم اس کا مقابلہ تو کرتے ہیں، مگر کئی بار ہم ہار جاتے ہیں، کیونکہ ہم اصل طاقت اور قوت کے منبع کی طرف رجوع کرتے ہی نہیں۔ عزیزو، مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کی بہترین مثال ہمارا مسیح ہے۔ بطور انسان اپنی زمینی زندگی کے دوران انہوں نے منفی حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور بڑی دلیری، ہمت اور دعا کی طاقت سے ہمیشہ فتح پائی۔ مثلاً زمینی خدمت شروع کرنے سے پہلے 40 دن رات کے روزے اور دعا کے بعد ابلیس کی طرف سے آزمائش، گناہ معاف کرنے کے اختیار پر مذہبی رہنماؤں کی نکتہ چینی، زناکار عورت کو معاف کرنے پر شریعت کا امتحان، ہیکل میں تعلیم دینے پر صاحب اختیار کا طعنہ، صلیبی جان لیوا سفر کی ہمت سے تکمیل۔ یہ سب کچھ بہترین حکمت عملی، صبر، تحمل، مزاجی کے باعث کامیاب اور کامران ہوئے۔ اس عظیم ہستی کی تقلید ہمارے لیے ناممکن ہے، لیکن ہمارے لیے فخر کا باعث ضرور ہے، کیونکہ یہ ہمارا خداوند مسیح ہے۔ عزیزو، اس کے برعکس بطور مسیحی ہمارا رویہ اور مزاج اکثر اوقات نہایت ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اپنی ناقص عقل، محدود سوچ اور دنیاوی طرز عمل کی بدولت ہم معمولی اور غیر اہم باتوں پر بھی صبر اور برداشت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، تلخ رویے اور غصے کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹریفک میں پھنس جانا، اچانک گرم چائے کا اوپر گر جانا، طنزیہ فکرات، کسی کی وعدہ خلافی یا خود غرض رویہ۔ ایسے میں اپنے مزاج کی نزاکت کی بدولت ہم خود پر قابو نہیں کر پاتے۔ اصل میں یہ گناہ کے وہ جراثیم ہیں جو ابلیس کی منصوبہ بندی سے ہماری فطرت اور طبیعت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یوں ہم اپنے دشمن کے زیر اثر ہو جاتے ہیں، جس کا کام ہی بنی نوع انسان کو ہر قدم پر مایوس اور ناکام بنا کر دنیا کو تباہی کی طرف لے جانا ہے۔ عزیزو، ایک دفعہ مٹی کے برتن سے کسی نے پوچھا، تم کیسے ہر حال میں کول رہتے ہو؟ برتن نے جواب دیا، جناب، میں ہمیشہ یہ یاد رکھتا ہوں کہ میں مٹی سے بنا ہوں، ٹوٹ گیا تو پھر مٹی ہی میں جاؤں گا،
میں اپنی اوقات کو بھولتا نہیں۔ عزیزو، ہم انسان بھی تو مٹی ہی سے بنے ہیں، جس کے بارے میں خالق خدا نے کہا تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ باوجود اس کے ہم اپنے بارے میں بلند باغ دعوے کرتے ہیں اور خود کے ہی خدا بن جاتے ہیں۔ ایسے میں منفی رویے ہمیشہ ہم پر حاوی ہوں گے، لیکن اگر ہم اپنی تمام تر کمزوریوں سمیت خدا کی طرف رجوع لائیں، اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے خدا کے روح کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، تو ہم اپنے منفی رویوں پر اس کی قدرت سے فتح پا سکتے ہیں۔ عزیزو، یسوع مسیح کا عظیم مشن یہ تھا کہ صلیب اور اپنے جی اٹھنے تک نجات کے کام کو مکمل کر کے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے۔ بطور مسیحی ہمارا بھی یہی مشن ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ہمیشہ کی زندگی کی برکت میں دوسروں کو شامل کریں، اس کی محبت کو عملی طور پر اپنے مزاج میں شامل کر کے خداوند میں بھرپور زندگی گزاریں، بلکہ اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی اس کی خوبیوں کی تاثیر سے امن، صلح، سلامتی، خوشی، خوشحالی کا گہوارہ بنائیں، تاکہ خدا باپ کا نام سر بلند ہو اور اس کے نام کو جلال ملے۔ آئیے دعا کریں۔ اے خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمارا شفیق اور مہربان باپ ہے۔ اے خدا، ہم جب کبھی منفی حالات کے باعث تلخ اور ناراضگی کی کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے بڑے فضل سے اطمینان اور تسلی عطا کر، تاکہ ہماری روحانی زندگی میں تازگی آئے، جو تیرے نام کے جلال کا وسیلہ بنے۔ اس کے باعث بہت سی زندگیاں تیری طرف مائل ہوں۔ بڑی شکر گزاری کے ساتھ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔